السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ بچوں کی تربیت پر ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم کافی دفعہ سیشن کر چکے ہیں کہ بچے کو کس ادارے میں بھیجنا چاہیے، کس اسکول میں بھیجنا چاہیے، لیکن اس پر بات کرنا بہت لازم و ملزوم ہے اس وقت میں کہ بچے کو کس ایج کے اندر، کس عمر میں جو ہے وہ اس کو اسکول بھیجا جائے۔ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں کہ بچے کو جو اسکول بھیجنے کی عمر ہے نا وہ 7 سال ہے، یعنی 7 سال سے پہلے کا جو دورانیہ ہے، وہ جو عمر ہے، آپ اس بچے کو گھر کے اندر تعلیم و تربیت دیں، اس بچے کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اخلاقیات سکھائیں، بچوں کو آداب سکھائیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا آپ نے بڑوں کا ادب کیسے کرنا، بیٹا آپ نے جو ہے وہ والدین کے ساتھ رہ کے ان کا کام میں ہاتھ کیسے بٹانا ہے، بیٹا آپ ان کو جو قدرت کی خوبصورتیاں ہیں، جو قدرتی چیزیں ہیں وہ دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ محبت سکھائیں، نبی کریم سے محبت سکھائیں، ان کو بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کو بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کو یہ تعلیمات جو ہے وہ دینی چاہیے۔ بلکہ ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل بھی ہے، کہ تعلیم و تربیت ایک ساتھ، بالکل چھوٹی سی کتاب ہے جس میں آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ تعلیم و تربیت کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے، اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ بچوں کو ان کی تعلیم کے ساتھ جو ہے تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم تو 3-4 سال کے بچے کو میرے خیال میں اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ جو آپ بچے کو اس ایج کے اندر اسکول بھیج رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی، وہ آپ لے کے اسکول والوں کو دے رہے ہیں۔ جو ابتدائی بچے کی تعلیم و تربیت کی وہ گھر سے ہونی ہوتی ہے، اسکول والے اس ذمہ داری کو نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس دور کے اندر جو ہے یہ بالکل ایسے کام ہے جیسے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہم گھر کے اندر ایک نوکرانی رکھ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ہمارے لیے کھانا پکانا ہے، ہمارا بستر بھی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ رکھنا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے گھر کی صفائی بھی اسی نے کرنی ہے۔ تو یہ بالکل ایسے جیسے ہم اپنے بچوں کو اٹھا کے اسکول میں، چھوٹے بچوں کا بھی فلٹر پیریڈ ہوتے ہیں، ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کام کیا، تو وہ جو ذمہ داری ہے وہ والدین پوری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے تعلیم تو آپ کو نظر آئے گی۔ ہمارے بچے، میرے کافی سارے ریلیٹیوز آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ والدین کہتے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے وہ انگلش سن لیں، تو انہوں نے مجھے سنایا کہ نوز، آئیز، ایئر، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں نے کہا یہ چیز بتاؤ، یہ چیز بتاؤ، کہتا کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے اساتذہ نے بتایا ہی نہیں ہمیں۔ تو وہ کون ذمہ داری لے گا؟ وہ ذمہ داری ہم نے بھلا دی، تو اس ذمہ داری کو لینا پڑے گا، یعنی کہ بچوں کی جو تربیت کا دورانیہ ہے اس کو لیں۔ اس کا ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ چلیں آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھیج دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، بہت ساری وجہ، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ بچوں کو گھروں کے اندر ٹائم دیں، کبھی ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو آداب سکھائیں، ان کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو جو ہے جو ہمارے دین کے جو ہے وہ معاملات ہیں، دین کی تعلیم دیں، ان کو جو ہے وہ کہانیاں سنائیں جو سبق آموز ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 3-3 4-4 ڈیوٹیاں کرتے ہیں کہ میرا بچہ، اگر میں یہ 4 ڈیوٹیاں کر لوں، میں اگر باہر ملک چلا جاؤں، میں یہ کام کر لوں، میں دن رات محنت کر لوں، تو میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں، میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ آنے جانے کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی گاڑی لے سکوں، میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے ایک برانڈڈ ان کے ڈریس لے سکوں، برانڈڈ جو ہے وہ ان کے ہر چیز ان کی پوری کر سکوں، انہیں فیسلٹیز دے سکوں، اور ان کو ایک اچھا جو ہے وہ گھر دے سکوں، اے سی والا روم ہر بچے کے لیے۔ تو آپ جو اس وقت اپنی اولاد کے لیے سوچ رہے تھے کہ آپ انہیں یہ سہولیات دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ہر کس آپ ان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یعنی آپ نے جو وقت وہ تھا، جو یہ دورانیہ تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا تھا، ان کو سکھانا تھا، ان کے ساتھ دوست بن کے رہنا تھا، ان کو تعلیمات دینی تھی،
تو وہ اصل میں آپ نے نہیں دی، آپ نے ان کا فائدہ کی بجائے آپ نے ان کا نقصان کیا ہے، جس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے کئی جاننے ہمارے ایسے ہیں، وہ والد صاحب جو ہے وہ بہت عرصے سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے جو ان کی اولاد ہوتی ہے ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اولاد جو ہے بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اولاد ہے ان کی ساری زندگی جو ہے وہ غلط کاموں میں گزر جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اولاد جیسے کہتے ہیں ہاتھوں سے نکل گئی، اب ہم کیا کریں۔ تو اس چیز پر جو ہے وہ غور کرنے کا مقام ہے کہ آیا کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی، ہم نے بچوں کی تربیت صحیح کی یا نہیں کی۔